الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ عبادت۔ یورپین مورخین کی شہادت اوپر گزری کہ نحیف و زار ہو گیا تھا اور اس لاغری میں اس کی روزے داری نے اور اضافہ کر دیا تھا۔ پابندی نماز کا اندازہ اس کے ایام شباب کے اس واقعے سے ہوتا ہے کہ عبدالعزیز والی بلخ کے مقابلے پر جنگ کرتے ہوئے نماز ظہر کا وقت آ گیا تو فوراً جماعت شروع کر دی۔ حریف کی جانب سے گولوں اور گولیوں کی بارش ہوتی رہی مگر اس نے اطمینان سے نماز ادا کی۔ رفقائے کار نے اس خطرناک وقت میں ادائے نماز سے کچھ پس و پیش کیا تو خود امام بنا۔ یہ خدا کا فضل تھا کہ کسی سپاہی کو بھی گزند نہ پہنچا، اور عبدالعزیز کی صداقت پسندی تھی کہ اس نے کہہ دیا باچنی دارفتادن برا وفتادن است، ایسے شخص سے لڑنا تباہ ہونا ہے۔ مفصل گزر چکا ہے کہ شجاع سے مقابلے کی شب میں جب جسونت سنگھ کے فرار ہونے کی اطلاع خیمہ شاہی میں پہنچائی گئی تو عالمگیر نماز تہجد کے بعد وظائف میں مشغول تھا۔ روحانی کمالات کے متعلق حضرت خواجہ سیف الدین اور حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہما سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے جو پہلے گزر چکی؟ ہم اس عنوان کو معاصر عالمگیر کے بیان پر ختم کرتے ہیں۔ احتساب۔ اسلام کی اصطلاح میں سلطان کو رائی کہا جاتا ہے، یعنی نگران۔ صرف جلالت و عظمت اور سریر آرائی ہی سلطان کا فرض نہیں بلکہ اصلاح خلق اللہ اور تہذیب اخلاق بھی اس کا فریضہ ہے، اور در حقیقت اسی فرض کی ادائیگی کے لیے نظام سلطنت ضروری سمجھا گیا۔ اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ عالمگیر نے اخلاق عوام کی اصلاح کے لیے خصوصیت سے احتساب کا محکمہ ہندوستان میں قائم کیا۔ کم تولنا، خرید و فروخت میں دھوکہ، شراب خوری، رقص و سرود وغیرہ اخلاقی خرابیوں کی دیکھ بھال ان کے انسداد کی جد و جہد محتسب کا فرض ہوتا ہے۔ مولانا مرزا زاہد جیسے بزرگ اس محکمے کے افسر تھے۔ مرزا زاہد کے احتیاط کا اندازہ کبابوں کے واقعے سے ہو سکتا ہے جو مرزا صاحب کے حالات میں تحریر کیا گیا تھا۔ علم و فضل۔ اس سلسلے میں عالمگیر نامے کے مندرجہ ذیل مضمون پر جملہ مورخین کا اتفاق ہے۔ ابھی ایک صدی نہ گزری تھی کہ حکومت مغلیہ کے دربار سے فقہ و درکنار حدیث و قرآن کو انتہایا کہ عربی زبان تک کو خارج کر دیا گیا تھا۔ قدرت کا یہ حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ اسی دربار کا سریر آراوا اورنگزیب ہے جو انہی علوم کا شیفتہ اور گرویدہ ہے جن کو اخراج کا حکم سنایا گیا تھا۔ حدیث و قرآن تو بہت بڑی دولت ہے، وہ مشائخ کرام کی تصانیف اور فقہائے اعظام کے فتاویٰ کو سر پر رکھتا ہے اور اس پر ناز کرتا ہے۔ فتاویٰ ہندیہ کی تصنیف۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ فتاویٰ ہندیہ عرف فتاویٰ عالمگیریہ کو عدالتی قانون کی حیثیت سے عالمگیر نے مرتب کرایا، اور ملا نظام کی سرکردگی میں علماء کی ایک جماعت کئی سال تک اس خدمت میں مشغول رہی۔ اور باوجود ہے کہ معاصر العلماء کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کا روزینہ 300 روپیہ یومیہ سے زیادہ نہ تھا، مگر تاہم 2 لاکھ روپیہ اس کی ترتیب و تدوین پر صرف ہو گیا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کی یہ روایت عالمگیر کے تبحر، علمی حذاقت و مہارت پر بہترین شاہد ہے کہ عالمگیر بذات خود اس دینی خدمت میں کافی حصہ لیتے تھے۔ بجمع و تدوین اہتمام عظیم بود، حتیٰ کہ ملا نظام ہر روز 1-2 صفحہ پیش بادشاہ میں خواند۔ اورنگزیب کے انشاء اور خط کے متعلق مقدمہ عالمگیر میں صفحہ نمبر 47 تا 50 میں بہت سی شہادتیں جمع کی گئی ہیں۔
اس کے لکھے ہوئے قرآن پاک 6 نسخوں اور ایک پنج سورہ کے پتہ بتلائے گئے ہیں جو مختلف کتب خانوں میں اب تک موجود ہیں۔ اس کے بعد تحریر ہے کہ یہ واقعہ عجائبات عالم میں شمار ہوگا کہ اورنگزیب جس کلام مجید میں تلاوت کیا کرتا تھا وہ اس وقت کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کی ملکیت ہے۔ صاحب عالمگیر نامہ کا بیان ہے کہ اورنگزیب نے عہد شہزادگی میں ایک نسخہ خط مبارک سے لکھ کر بمکہ مشرفہ زادہ اللہ قدراً فرستادند اور تخت نشین ہونے کے بعد تھوڑے عرصے میں ایک دوسرا نسخہ تحریر کیا اور 2 نسخوں کے علاوہ 2 قرآن مجید لکھ کر مدینہ منورہ بھیجی۔ ان کی لوح، جدول اور جلد پر 7,000 روپیہ صرف ہوا تھا۔ علم پروری۔ عالمگیر نے درس و تدریس کو جس قدر ترقی دی تھی، ہندوستان میں کبھی کسی عہد میں تعلیمات کی اتنی ترقی نہیں ہوئی۔ ہر شہر اور قصبے میں تمام علماء اور فضلاء کے وظائف اور روزینے مقرر تھے، جس کی وجہ سے مطمئن ہو کر تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہر جگہ طالب علموں کے لیے وظائف مقرر تھے۔ معاصر عالمگیر میں درج ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ باوجود اس دینداری اور مذہبی وارفتگی کے وہ ظاہر پرست اور صریح الاعتقاد نہ تھا۔ اس کی دینداری دیکھ کر شریف مکہ نے کئی دفعہ اپنے سفیر بھیجے۔ اس پر عالمگیر ایک رکے میں لکھتا ہے: شریف مکہ معظمہ در ہندوستان دولت بے شمار شنیدہ، ہر سال برائے طلب نفع خود ایلچی میں فرستد، این سلیقان کے میں فرستیم برائے مستحقین است، بجہت و فکر بجا باید نمود کہ با آن جماعت برصد دوست این اتلف حق۔ مساوات پسندی۔ خود پرستوں نے ہمیشہ سیاست کا یہی تقاضا سمجھا ہے کہ خدا کے برابر یا اس سے بھی زائد اپنی پرستش کرائی جائے۔ اکبر اور جہانگیر نے اسی فرعونی سیاست کی تقلید میں اپنے آپ کو سجدہ کرایا۔ حضرت مجدد صاحب کی اصلاحی تحریک کا آغاز اسی نمرودی اور شدادی بدعت کے مقابلے سے ہوا۔ دور شاہ جہاں میں مجددی تحریک نے چہرہ مقصود کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اور عالمگیر کے دور نے تحریک مجددی کو عروج کامیابی سے مکمل طور پر ہمکنار کر دیا۔ شاہ جہاں کے زمانے کا انسانی مگر غیر اسلامی طرز، یعنی سلام کے بجائے سر پر ہاتھ رکھ لینا، بھی موقوف کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ سنت اسلام کے بموجب السلام علیکم کہا جائے۔ اس کے ماہ سوا عالمگیر نے مختلف موقعوں پر صاف اپنے طرز عمل سے جتا دیا کہ بادشاہ ایک معمولی آدمی ہے، اس کے حقوق عام لوگوں کے برابر ہیں۔ 16 جلوس بمطابق 1083 میں عالمگیر بقرہ عید کی نماز کو جا رہا تھا۔ واپسی میں ایک شخص نے لکڑی پھینک کر ماری جو عالمگیر کے زانوں پر آ کر لگی۔ گرز بردار اس کو گرفتار کر کے لائے۔ عالمگیر نے کہا چھوڑ دو۔ 30 جلوس میں جب وہ جامع مسجد سے واپس آ رہا تھا، ایک شخص تلوار علم کیے ہوئے ایک طرف سے دوڑا۔ لوگوں نے گرفتار کر لیا اور قتل کر دینا چاہا۔ عالمگیر نے روکا اور 8 آنے یومیہ اس کا روزینہ مقرر کر دیا۔ معاصر عالمگیر یہ واقعہ کسی اور مہذب و متمدن بادشاہ کے ساتھ پیش آتا تو مجرم کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوتے۔ فراست اور دور اندیشی۔ عالمگیر کی وصیتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ بیٹوں کے نام رکات عالمگیری میں تباہ ہو چکے ہیں، ان کو درج کرنا طوالت ہے۔ البتہ ایرانی، تورانی، امراء یا سادات 12 کے متعلق جو وصیت ہے اس کا ایک ایک حرف صادق آیا۔ بیٹوں کو رکات میں جو لکھا وہ گویا دیکھ کر لکھا تھا۔ یہی ہے مومن صادق کی وہ دور اندیشی جس کی تربیت ربانی نور سے ہوتی ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه یری بنور اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔